السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 11ویں شریف کا مبارک مہینہ ہے جس میں پیران پیر روشن جمیل سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے پروردگار ہمیں اولیاء کرام سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ بے شک جس طرح میرے اور آپ کے آقا تمام نبیوں میں افضل ہے، اسی طرح پیران پیر روشن جمیل سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ یہ تمام ولیوں میں افضل ہے۔ التفریح الخاطر فی مناقب سیدنا شیخ عبد القادر، یہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے جس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ معراج کی رات، اپنے رب سے ملاقات کی رات، سیدنا جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کا لشکر لے کر اور جنتی براق کو لے کر جب بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کی لقاء کا طالب ہے، براق حضور علیہ السلام کے لیے لایا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے براق پر اپنا ہاتھ رکھا، فرس مشرت سے جھوم اٹھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آج مجھ سے وعدہ کرے۔ کہا کیا وعدہ؟ کہا جس طرح آج آپ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے مجھ پر سوار ہو کر جا رہے ہو، کل قیامت کے دن بھی آپ مجھ پر سواری کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تیرے وعدے کو قبول کر لیا، تیری شرط کو میں نے قبول کر لیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسے نہیں کوئی نشانی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست اقدس اس براق پہ رکھا جس پر حضور علیہ السلام کے اس ہاتھ مبارک کے نشان پڑ گئے اور جھوم اٹھا اور فرد مشرت سے جھوم اٹھا اور زمین سے کئی ہاتھ اونچا ہو گیا۔ اب معراج کی رات ہے، امام الانبیاء جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ معراج کی رات ہے، اب براق پر حضور علیہ السلام کو سوار کون کرے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم براق پر سواری کرنے والے ہیں، مگر حضور کو سوار کون کرے؟ ہر کوئی دیکھ رہا ہے، تمام انبیاء کرام کی روحیں بھی دیکھ رہی ہے، اولیاء کرام کی روحیں بھی دیکھ رہی ہے اور ملائکہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اسی درمیان حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی روح مبارکہ آئی، سرکار غوث پاک کی روح مبارکہ تشریف لائی اور کہا یا رسول اللہ میری گردن پر آپ اپنے قدم مبارک کو رکھ کر براق پہ سوار ہو جائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا قدم مبارک روح عبد القادر کی گردن پر رکھا اور روح عبد القادر کی گردن پر رکھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا قدم مبارک وہاں رکھا اور رکھنے کے بعد میرے آقا نے اعلان کر دیا کہ جس طرح میں تمام نبیوں میں افضل ہوں، عبد القادر تمام ولیوں میں افضل ہے۔ عبد القادر تمام ولیوں میں افضل ہے۔ میرے آقا نے اعلان کر دیا جس طرح میں تمام نبیوں میں افضل، عبد القادر تمام ولیوں میں افضل۔ اسی طرح میرے اور آپ کے آقا جس طرح نبیوں میں افضل ہے، نبیوں کے امام ہے، حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اولیاء کے امام ہے۔ اور سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اولیاء کرام کی غلامی عطا فرمائی۔ کل قیامت کے دن جب یہاں کوئی کام نہیں آئے گا، یہی کام آئیں گے، رب سے سفارش کروائیں گے، بخشش کروائیں گے، روئیں گے، گر گرائیں گے، اپنے پروردگار کے حضور عرض کریں گے مولا یہ گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، خطا کار، مجرم ہے، مگر ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان نیکوں کے صدقے میں گنہگاروں کی بھی مغفرت فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ ان نیکوں کے صدقے میں گنہگاروں کی مغفرت فرمائے گا۔ آپ نے بارہا تقاریروں میں سنا ہے اصحاب کہف کے ناموں کی فضیلت کے تعلق سے کہ اصحاب کہف کے ناموں کی بے شمار فضیلتیں آئی ہے، محدثین نے جن کو روایات میں نقل کیا ہے۔
فضیلتیں آئی ہے اصحاب کہف کے ناموں کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کہیں آگ لگ جائے اور اس میں وہ نام لکھ کر ڈال دو تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اگر کوئی عورت درد ذہ میں ڈیلیوری کے کیس میں مبتلا ہے، درد ذہ میں مبتلا ہے، اسے وہ نقش دکھایا جائے جس پر اصحاب کہف کے نام ہو، اللہ پاک آسانی کر دیتا ہے. زمین میں کھیتیوں میں فصلیں خراب ہو جاتی ہو، وہ نقش لکھ کر زمین میں گاڑ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتی عطا کرتا ہے. بے شمار فضیلت ہے. اصحاب کہف کون ہے؟ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے ولی ہے. تو جب سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام کے امت کے ولیوں کے ناموں میں یہ اثر ہے، میں ذات کی بات تو نہیں کرتا، ان کے ناموں میں اتنا اثر ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، مصیبت ٹل جائے، پریشانی ٹل جائے، تو میرا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، اور میرے مصطفیٰ کی امت کے ولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولیوں سے افضل ہے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولیوں کے ناموں میں اثر یہ ہو جاتا ہے کہ آگ بجھ جائے، پریشانی دور ہو جائے، رب کعبہ کی قسم غوث پاک کے نام میں بھی اثر ہے، غریب نواز کے نام میں بھی اثر ہے، مخدوم پاک کے نام میں بھی اثر ہے، صابر پاک کے نام میں بھی اثر ہے، نظام الدین اولیاء کے نام میں بھی اثر ہے، قطب الدین بختیار کاکی کے نام میں بھی اثر ہے، چراغ دہلوی کے نام میں بھی اثر ہے، شاہ عالم و قطب عالم کے نام میں بھی اثر ہے، شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی کے نام میں بھی اثر ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی امت کے اولیاء ہے، ان کی ذات تو دور کی بات ہے، ان کے ناموں میں بھی اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ جس طرح اصحاب کہف کے نام لینے سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، اسی طرح مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کے نام لینے سے اللہ تعالیٰ الجھن اور مصیبتوں سے نجات عطا کر دیتا ہے. اور پھر غوث اعظم تمام اولیاء کے سلطان. دیکھیں جب اللہ پاک کسی کو ولی بنانے کا ارادہ کرتا ہے، حضرت شیخ عبد القادر الاربیلی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ولی بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ اس کو میرے محبوب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جاتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اس کو میرے بیٹے عبد القادر کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ اس کی قابلیت کو بھی دیکھے اور یہ بھی دیکھے کہ یہ منصب ولایت کے مستحق ہے یا نہیں. حسب ارشاد وہ غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. آپ اس کے منصب ولایت کو دیکھتے ہیں اور اس کا نام دفتر محمدیہ میں لکھ کر مہر لگا دیتے ہیں. پھر اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور غوث پاک رضی اللہ عنہ تحریر کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے اولیاء میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب کہ اس کی ولایت پر حضور غوث پاک مہر نہ مار. سرکار بغداد مہر نہ مار. کون غوث پاک؟ جس نے ٹھوکروں میں مردوں کو زندگی عطا کی ہے. کون؟ عبد القادر جیلانی جو غیر پر نظر ڈال دے تو مومن بھی بنا دے اور نیکوکار بھی بنا دے اور ایک پلک جھپکنے سے پہلے اسے وقت کا قطب اور ابدال بھی بنا دے. کون؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، وہ غوث العظم دستگیر. وہ جب یہ فرمائے کہ مجھ سے محبت کرنے والا، مجھ سے پیار کرنے والا، ہاں مجھ سے محبت کرنے والا اگر پورو میں رہ کر پچھم میں مدد کے لیے مجھے پکارے گا، میں اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. مدد کے لیے وہ حاضر ہوتا ہے جو زندہ بھی ہو، جس کے پاس اختیار بھی ہو، جس کے پاس پاور بھی ہو، جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہو، پہچانتا بھی ہو، سنتا بھی ہو. میرے غوث پاک زندہ ہے، طاقت والے ہیں، پاور والے ہیں. اللہ نے انہیں وہ اختیار عطا فرمایا ہے، وہ قوت عطا فرمائی. رب نے اختیار دیا ہے، رب نے قوت دی ہے، رب نے طاقت دی ہے، رب نے اختیار دیا ہے. غوث پاک کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے. سنیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ ایک شہر میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ایک چاہنے والا رہتا تھا، آپ سے محبت کرنے والا رہتا تھا. اس کے دل میں ارادہ تھا کہ میں عبد القادر جیلانی کا مرید ہو جاؤں گا، غوث پاک سے بیعت کر لوں گا. ایک دن وہ اپنے شہر سے چل کر بغداد شریف میں آیا. جب بغداد شریف میں آیا تو پتہ چلا کہ غوث پاک تو دنیا سے وصال کر گئے ہیں، ظاہری پردہ کر گئے، وصال کر گئے ہیں. وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، مزار مقدس پر حاضر ہوا اور سرکار غوث پاک کے مزار پر حاضر ہو کر ادب بازار آیا. حضور غوث پاک مزار مبارکہ میں ایسے باہر آئے جیسے کوئی اپنا گھر کا دروازہ کھول کر باہر آتا. سرکار غوث پاک باہر تشریف لائے، اس کو مرید کیا، سلسلہ قادریہ میں داخل کیا. پتہ یہ چلا کہ قبر سے وہ نکلتا ہے جو زندہ ہو، آتا وہ ہے جو زندہ ہو. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اولیاء کے سلطان ہے. اللہ پاک نے آپ کو وہ طاقت عطا کی ہے، وہ قوت عطا کی ہے، وہ پاور عطا کیا ہے کہ اولیاء کرام آج بھی زندہ ہیں.
بے شک ہمارا عقیدہ ہے اولیاء کرام آج بھی زندہ ہے، ان کے مزارات پر جاؤ، ان کی بارگاہ میں جاؤ، ان کے آستانوں پہ جاؤ، جب دل بے قرار ہو جائے، رنج و غم اور مصیبتیں گھیر لے اور کہیں سے کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، ان کے آستانے پر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جب تم وہاں جاؤ گے، اللہ ان نیکوں کے صدقے میں الجھنوں کو دور کر دے گا، رب تعالیٰ پریشانیوں کو دور کر دے گا، رب تبارک و تعالیٰ سارے رنج و غم سے نجات عطا کر دے گا۔ اور جو اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ باقی رب تعالیٰ کا اعلان بھی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اس کے لیے میں اعلان جنگ کروں، میں جنگ کا اعلان۔ اب اللہ سے کون لڑے؟ اللہ تعالیٰ سے کون لڑے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرے ولی سے دشمنی نہ رکھو، میں اس کو جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ پتا چلا ولی وہ ہوتا ہے جسے رب محبت کرتا ہے، اور کیوں نہ کرے کہ ساری زندگی جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جس نے اپنی زندگی کو فنا فی اللہ کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، وہ ساری زندگی روزے رکھتا ہے۔ رب تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، وہ رات رات بھر عبادت کرتا ہے، وہ بندگی کرتا ہے، وہ روتا ہے، وہ گریہ زاری کرتا ہے، وہ اپنے پروردگار کو راضی کرتا ہے۔ من کان للہ فکان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آج 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، زمانہ گزر چکا ہے، لوگ حضور غوث پاک کو نہیں بھولے، لوگ غریب نواز کو نہیں بھولے، لوگ صابر پاک کو نہیں بھولے، لوگ غریب مخدوم پاک کو نہیں بھولے، لوگ مدار پاک کو نہیں بھولے، لوگ آقائی نقشبند کو نہیں بھولے، لوگ مولا شوہرورد کو نہیں بھولے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھر میں تو لوگ بھول جاتے ہیں، خاندان میں لوگ بھول جاتے ہیں، قبیلے میں لوگ بھول جاتے ہیں، یہاں تو برس گزر چکے ہیں، ہزار سال گزر چکے ہیں، آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے، گلی کوچوں میں ہو رہا ہے، محرابوں میں ہو رہا ہے، مساجد میں ہو رہا ہے، سوسائٹی اور گھروں اور شہروں میں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کا ہو گیا، اور جب اللہ ان کا ہو گیا تو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے۔ کل بھی دنیا عبد القادر کو یاد کرتی تھی، آج بھی دنیا عبد القادر کو یاد کرتی ہے، اور انشاءاللہ دنیا مرتے دم تک عبد القادر کو یاد کرتی رہے گی۔ وہ غوث العظم دستگیر جس نے ٹھوکروں میں مردوں کو زندگی عطا کی ہے، وہ غوث پاک جس نے 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا ہے، غوث العظم دستگیر جس نے رات میں پورا قرآن ختم کیا، جو روزانہ رات میں پورا قرآن ختم کرے، وہ غوث العظم دستگیر جب یہ فرمائے کہ مجھ سے محبت کرنے والا کہیں بھی ہو اگر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے حاضر ہوتا ہوں، بے شک وہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہے میں ساری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنی ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ ساری دنیا غوث پاک کے لیے ایسی ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پروردگار اولیاء کرام سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم۔